جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ جو کچھ یہ ہوا شاہمود قریشی صاحب کے ساتھ ہوا، جو پاکستان کے فارن منسٹر ہیں 2 دفعہ، اس پر خاصی اس پہ ہیو اینڈ کرائی، اس پہ مذمت اور اس پہ افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، جو کہ کیا بھی جانا چاہیے تھا کہ اگر آپ نے اگر اریسٹ کرنا بھی تھا، دیر آر مینی ویز، پیسفل مینز ہوتے ہیں، پرسکون، پولائٹ اور ڈیسنٹ ہوتے ہیں۔ جب اس کلاس کے یہ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر یہ توقع کی جاتی ہے لوگوں کے نزدیک، عام آدمی کو بے شک پولیس چھتر مارتے ہوئے لے کر جائے تو اس پہ نہ بڑے لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں، نہ ہم میڈیا والے ریئیکٹ کرتے ہیں، نہ عام لوگ خود ریئیکٹ کرتے ہیں، لیکن صاف ذرا جب رولنگ لیڈ کا کوئی بندہ اس کے ساتھ پولیس کا یہ رویہ ہو تو سارے یہ کہنا شروع کر دیتے کہ پولیس اگر ان لوگوں کے ساتھ یہ کچھ کر سکتے تو پھر عام آدمی کے ساتھ کیا کر سکتی ہے۔ کہ ایک چیز کی عام آدمی کو داد دیں کہ وہ پھر بھی اس رولنگ لیڈ کے ساتھ بڑے لوگوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ ہاتھ ملانے پسند نہیں کرتے عام آدمی کے ساتھ، وہ ان کے لیے سمپتھی فیل کرتے، وہ ان کے لیے شور ڈالتے ہیں، رولا ڈالتے ہیں کہ جناب کہ ہمارے یہ جو معزز صاحبان جو ہیں، اس میں سب کی بات کر رہا ہوں، ان کو گرفتار کیوں کیا گیا، ان کے ساتھ برا سلوک کیوں کیا گیا، ان کو کیوں گھسیٹا گیا، ان کو کالر سے کیوں پکڑا گیا، ان کو کیوں گالی دی گئی، ان کے ساتھ ایک ڈس رسپیکٹ والا تعلق جو ہے، نثاری سلوک جو ہے کیوں کیا گیا، اپنے ساتھ برداشت کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے یہی رولنگ لیڈ ہوتی ہے جو ان کے ساتھ جب عوام کے ساتھ ان پہ گولیاں پر سہی جا رہی ہوتی ہیں، تھانوں میں ٹارچر ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہوتا ہے، ہر قسمی غیر انسانی فعل ہو رہے ہوتے ہیں، یا عوام کی ہیومن رائٹس ابیوزز ہوتی ہیں، ہر دور میں ہوتے رہتے۔ اس وقت ان حکمرانوں کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ عوام کے لیے ان کے دل میں درد ہو، یا کبھی انہوں نے کوئی بیٹھ کے احتجاج کیا ہو ایز اے منسٹر کے طور پر یا ایز اے اپوزیشن کے طور پر۔ میں سب کی اوور آل بات کر رہا ہوں، لیکن عوام کی اس بات کی میں داد دیتا ہوں، میڈیا کی بھی دیتا ہوں، جو ان چیزوں کو ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ جب میڈیا خود کٹ کھا رہا ہوتا ہے، میڈیا انڈر اسٹیٹ کے حکومتوں کے اس دباؤ میں ہوتا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، میڈیا ہاؤسز بند ہو رہے ہوتے ہیں، اینکرز کے شو بند ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو کہیں سے سمپتھی نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ ایک کوالٹی ہے میڈیا کی ہو، عام آدمی کی ہو، کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جب کوئی زیادتی ہو رہی ہو، وہی اسٹیٹ جس کو یہ یوز کرتے ہوتے ہیں، جب یہ پاور میں ہوتے ہیں، وہ پھر بھی ان کے ساتھ سمپتھائز کرتے ہیں۔ اور جنرلی طور پر شاہمود قریشی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انتہائی قابل مذمت ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور پوری دنیا میں اس سے اچھا پیغام نہیں کیا ہوگا کہ پاکستان کے سابق فارن منسٹر جو ہیں ان کو اس طریقے سے ایک بات پولیس والے آتے ہیں، ایس ایچ او آتے ہیں، کالر سے پکڑے اور ان کو گھسیٹتے ہوئے، تقریباً آلموسٹ گھسیٹتے ہوئے ان کو جا کے وین میں یا بختر بند جو بھی تھے اس میں بٹھا دیا جائے کہ آپ ایک اور کیس ہے۔ اس پہ ایک ہمارے سامنے ریئیکشن آیا ہے عارف علوی صاحب کا، بڑے عرصے بعد ان کا ٹویٹر جو ہے بولا ہے، انہوں نے اپنی خاموشی جو ہے انہوں نے توڑی، اور جس پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریاست کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں اور اس کی کیا صورتحال ہم نے کر دی۔ اگر اس لیول پر بھی اتنی بلیٹنٹ اور اتنی مطلب کیمروں کے سامنے، یوٹیوبرز ہیں، وہاں موبائل فونز ہیں، عام پبلک ہے، پولیس ہے، ان سب کے سامنے، کیمروں کے سامنے آپ اتنا کام کریں گے، اتنی آپ کو جرات ہے، حوصلہ ہے، پاور ہے، کلاؤٹ ہے، اینڈ وہی والی بات کہ وہ کہتے ہیں یو کین گیٹ اوے ود مرڈر ود اے اسمائل۔ یہی ہے نا کہ ہم آئیں گے اور جو بھی کر لیں کہ کیمرے پہ فلمیں بنانی ہے، کسی کو آپ نے ریکارڈ کرنا ہے، ٹی وی پہ چلانا ہے، ٹویٹر پہ چلا دیں، جی وہ ڈیم کیئر کہ ہم اس بات کو مائنڈ نہیں کرتے ان تمام باتوں کو۔ تو اس پہ انہوں نے جو عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ویک سا وداؤٹ نیمنگ اینی ون، صرف انہوں نے ایک جرنل سا کامنٹ کیا ہے اور اس پہ افسوس کا اظہار کیا، تو اس میں وہ مطلب کنسرنڈ انہوں نے بات کہ متعلقہ لوگ جو ہیں یا متعلقہ ادارے جو ہیں وہ جو ہے نا اس بات کا نوٹس لیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کے لیے چیزیں بہتر نہیں ہیں، جو کہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں۔ لیکن آپ ذرا لیول آف وہ دیکھیں، کیا کہنا چاہیے، کیا لفظ میں یوز کروں اس کے لیے، کہ صدر پاکستان جو ہے ان کو بھی جرات نہیں ہو رہی کہ وہ پولیس کا لکھ دیں، کسی ادارے کا لکھ دیں، آپ کا، میرا، کسی اور بندے کا لکھ دیں کہ فلاں بندے جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا اور انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیول کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں، یہ ان کی اس میں تھی۔ صدر پاکستان جو ہے وہ بھی اس وقت احتیاط کر رہے ہیں، نہیں بات کر رہے ہیں، نام نہیں دے رہے۔ لوگ ہم سے آپ اکثر ہم سے توقع رکھتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نام لیں، آپ اور میں نام لے سکیں یا نہ لے سکیں یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کو 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ہم کام نہ رہیں۔ جو صدر پاکستان ہے، جو جس پارٹی نے اس کو صدر پاکستان بنایا تھا، ووٹ ڈالے تھے، ان کو بڑے انتہائی اس پہ بٹھایا تھا، ان کو جرات نہیں ہو رہی کہ وہ نام لے کر دکھائیں کہ کن لوگوں نے کیا اور کیوں کیا ہے۔ وہ بھی اپنی نوکری، جاب اور اس کی وہ فکر کرتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی ایسا کوئی سخت ٹویٹ کر دیا یا بات کہہ دی تو اسے خطرہ ہو جائے گا، دے دیتے نا، استعفیٰ دے دیتے۔ مطلب ایک احتجاجاً اس بات کو آگے لے جانے کے لیے آج ان کے لیے بیسٹ ٹائم تھا میرا خیال صدر پاکستان کے لیے کہ وہ اس بات پر استعفیٰ دے دیتے کہ جناب کہ میں جو ہے وہ نہیں کرتا
یہاں پر انہوں نے وہ کیا جو ہے ایک سابق فارن منسٹر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے گرفتاری کے نام پہ، تو میں ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان میں ریزائن کر رہا ہوں. کتنا بڑا امپیکٹ آنا تھا سپوزلی، نہیں کیا. ویگ سا ایک جرنل سا انہوں نے اپنا ٹویٹ کیا ہے، ایک وہ کیا کہتے ہیں ہومیوپیتھک سا کہ نیدر ہیئر نار دیئر، کہ میرا احتجاج بھی ریکارڈ ہو جائے اور میں کہیں پکڑا بھی نہ جاؤں. یہ عموماً وہ لوگ کرتے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ریکارڈ پہ لانے کے لیے کہ یار اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں. سو یو آر دا پریزیڈنٹ، آپ کو عام چیز ہے، سپریم کمانڈر ہیں پاکستان آرمڈ فورسز کو. چلو پیپرز پہ صحیح، کاغذات پہ صحیح ہیں تو صحیح، تو آپ کا سمپلی ایک جسٹ ایک ٹویٹ آنا، اور وہ بھی ٹویٹ جیسے میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ایک لفظ تو اتنا اچھا نہیں ہے اس میں مطلب عموماً کہا جاتا ہے، اب چلے میں نہیں یوز کرتا، اس کو رہنے دیتے ہوتے ہیں، مطلب بالکل یوز کوئی اس میں جان نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ٹویٹر پہ ماضی میں وہ بہت ساری چیزیں کہتے بھی رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ صدر پاکستان جو ہیں ان کا عہدہ جو ہے اتنا کمپرومائز کیسے ہوا ہے کہ نو بڈی ٹیکس ہم سیریسلی. انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا صدر پاکستان نے، آپ کو یاد ہو، اس سے انہوں نے بات کی تھی کہ میں فون کرتا ہوں آگے سے مجھے فون کوئی نہیں اٹھاتا. یہ صدر پاکستان کہہ رہا ہے، پھر آپ بیٹھے کیوں ہیں بھائی؟ کیا صرف تنخواہ لینے کے لیے 8-10 لاکھ روپیہ مل رہا ہے؟ اتنا بڑا آپ کو افغان صدر ملا ہوا ہے، اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ملے ہوئے ہیں، ایک مطلب سارا پروٹوکول ہے، پارکس اینڈ پریولیجز ہیں. سو یو آر دیئر، اور آپ کی کچھ کوئی کانسٹیٹیوشنل یا دیگر کوئی اوبلیگیشنز ہیں جو آپ نے پوری کرنی ہے، یا سمپل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نو بڈی ٹیکس می سیریسلی. سو الوی صاحب کی اس حالت میں کس نے پہنچایا؟ میں اس پر آتا ہوں، بات کرتے ہیں. ساتھ میں ایک اور ایشو جو تھا وہ سامنے آ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس کہہ رہی ہے، ان کی طرف سے رپورٹس آ رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس الیکشن ڈیوٹی کے لیے بندے نہیں ہیں جو الیکشن ہم نے کروانے ہیں. بات ان کی بھی مطلب کسی حد تک ٹھیک ہے. اب لوگ کہیں کہ بہانے بنا رہے ہیں، الیکشن سے بھاگنے کی کوشش ہو رہی ہے اگر سیکورٹی کے نام پہ. اسی طرح کے بہانے آپ کو پتہ ہے اس وقت ہی بنائے گئے تھے جب وہ الیکشن ہونے تھے اس کے پنجاب کے الیکشن. انہوں نے کہ پیسے نہیں ہے، کسی نے کہا جی سیکورٹی نہیں ہے، کسی نے کہا جی فنڈز نہیں ہے، کسی نے کہا جناب ہم کیسے مینیج کریں گے، کسی نے کہا جی ہم تو رینجز نہیں دیتے آپ کو. سو الیکشن نہیں ہوئے. تو کیا اسی طرح کا ماحول جو ہے وہ پھر بنایا جا رہا ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوالات بھی کرتے ہیں کہ پنجاب پولیس کہہ رہی ہے ہم کیسے ڈیوٹی دے سکتے ہیں. پنجاب پولیس کے اپنے مسائل ہیں. 12 کروڑ کا صوبہ تو بہت پہلے تھا، بڑھ گئی ہوگی آبادی. اب اتنے کروڑ کا صوبہ جو ہے اس میں الیکشن کروانے، اور اس دفعہ وہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ پیسفل نہیں ہوگا. کبھی بھی نہیں ہوا. خیر مجھے تو نہیں یاد پڑتا کون سا الیکشن ہوگا جو پیسفل ہوا جس میں لاشیں نہ گری ہوئیں. دیہاتوں میں آپ کو پتہ ہے یہ تو اس پہ انا پہ، غیرت پہ، پگ پہ، پٹکے پہ، برادری پہ. ہم جٹ ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم راجپوت ہیں، وہ کہتے ہیں ہم گجر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم خان ہیں، وہ کہتے ہیں جی ملک ہیں. ہم کیسے، ہم نواب ہیں، ماہر ہیں، تو ہم کیسے ہار سکتے ہیں؟ وہ لوگ اٹھے اور ہمیں ہرا دو. برادری کی جو وہ ان کی صدیوں پرانی ایک ایگو لیول ہے، وہ ایگو لیول تو سیٹل ہوتے ہیں. سارے پورے 5 سالوں کے جھگڑے جو ہیں برادری کے آپس کے ذاتی، وہ بھی الیکشن کی شکل میں سیٹل ہوتے ہیں. لوگ مارے جاتے ہیں دیہاتوں میں، اسپیشلی بہت زیادہ کلنگز ہوتی ہیں، ہم نے دیکھی ہیں، ہر دفعہ ہوتی ہے، لوگ مارے جاتے ہیں. اب کی دفعہ کیونکہ یہاں پہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں زیادہ تعداد میں نکلنے کی کوشش کریں گے، سو ان کو روکنے کی کوشش ہوگی تو وہ بھی اس بھی ریئیکشن آئے گا. سو پولیس تو ٹھیک کہہ رہی ہے کہ بھائی صاحب ہماری انڈکشن تو ہوئی نہیں ہے، ہمارے پاس وہی اسٹرینتھ کھڑی ہوئی ہے، آبادی بڑھ گئی ہے، لوگ بڑھ گئے ہیں، پولنگ اسٹیشن بھی بڑے ہوں گے ڈیمارکیشن کے بعد، وہ بھی بڑھانے پڑیں گے آپ کو لوگوں کے لیے. ہر ایک پولنگ اسٹیشن پہ آپ کو یوزلی کتنے ہوتے ہیں؟ 2 3 4 میرے خیال سپاہی ہوتے ہیں ایک اس پہ. تو اندازہ لگا لیں کہ آپ کے مطلب بعض حلقے ایسے بھی ہیں جن میں 340 پولنگ اسٹیشن ہیں. پولنگ اسٹیشن ایک حلقے کے ایم این اے کے میں پڑھ رہا تھا، اس پہ لگا دیں آپ 4 ایوریج، مطلب کم سے کم 4 بندے چاہیے آپ کو پولیس والے. ایک ہے اس پہ لگائیں ہاں ذرا، ایک حلقے کے لیے آپ کو کتنے چاہیے؟ ایک ضلع کی میں بات کر رہا ہوں. سو آپ کو یو نیڈ اے لاٹ آف. آپ نے انڈکشن ہی نہیں ہوئی، نئے لوگ نہیں ہیں، وہ اس کو بہانہ بنائیں گے، ایکسکیوز بنائیں گے. رینجرز سے وہ پہلے آپ لیتے تھے، رینجرز کے 1-2 سپاہی کھڑے ہوتے تھے ہر اس پہ، ہر پولنگ اسٹیشن پہ وہ بھی ہوتے تھے. لاسٹ ٹائم وہ بھی دینے سے انکار کیا گیا، جی ہم انگیجڈ ہیں، ہم ان کو سیکورٹی ڈیوٹی سے ہم ان کو فری نہیں کر سکتے. سو وہ علیحدہ کوشچن اس پہ ریز ہونا شروع ہو گئے. یہ ایک اور ان کے لیے ایک چیز ہے، وہ کیسے کریں. خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ، یہ اس پہ عارف علوی صاحب پہ. عارف علوی صاحب کی میں یہ سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میری بات آپ میں سے بہت سارے دوستوں کو پسند نہ ہو، کہ ان کو پی ٹی آئی نے ان کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا. ان کا جو انفلوئنس تھا، امپیکٹ تھا، اس کو انہوں نے کمپرومائز کروایا، جس کی وجہ سے نو بڈی ٹیکس ہم نو سیریسلی. سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہی از ناٹ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، ہی از اے پی ٹی آئی صدر ہے، ان کی پارٹی کا صدر جیسے ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کا صدر سمجھتے ہیں. وجوہات کیا بنی؟ اتنا ان کو اسٹریچ کرایا گیا، اتنا ان کو ٹیسٹ کیا گیا عارف علوی صاحب کو، کہ اب ان کو
وہ سارے سمجھتے ہیں کہ بس چھوڑو جی ٹھیک ہے بس بیٹھے ہیں وہی والی بات کہ وہ ہے نا لطیفہ پرانا کھا دہی رہے ہیں آپ کو کیا کہہ رہے ہیں دہی کھا رہے ہیں آپ کو کیا کہہ رہے ہیں آرام سے وہاں صدر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے پروسیس ہے پورا کریں مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہوں گے پھر نیا صدر آئے گا تو گھر چلے جائیں گے 2-4 مہینے کی بات ہے. سب سے پہلے تو یہ تھا انہوں نے ان کے دور میں بہت ساری چیزیں ان سے کروائی گئیں جو میرا خیال ہے ان سے نہیں کرانی چاہیے تھی. عمران خان صاحب کو بھی نہیں کرانی چاہیے تھی عارف علوی صاحب کو بھی انکار کر دینا چاہیے تھا پی ٹی اے کے خود رینکس کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں صدر صاحب کو اتنا کنٹروورشل نہیں کرنا چاہیے. مثلا انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب والا ریفرنس جو تھا اب سارے کہتے ہیں ہم نے منع خان صاحب کہتے ہیں میں نے تو بھیجا نہیں ہے نہیں بھیجے تو عارف علوی صاحب کہتے ہیں جی مجھے تو وہاں سے آیا تھا میں نے آگے بھیج دیا تھا جو اٹھا کے سپریم جوڈیشل کونسل نے باہر پھینک دیا تھا. وہ کہتے ہیں ہمیں تو جنرل فیض اور جنرل باجوہ کہہ رہے تھے. خان صاحب تو بالکل معصوم ہو گئے وہ بن جاتے ہیں معصوم جب وہ ہر کام کہتے ہیں میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے وہ کچھ اور لوگ کر رہے تھے. چلو وہ بھی ہو گیا فیئر انف. جب یہاں تحریک اعتماد آئی تھی اس کے بعد غلط تھا صحیح یہی ایک ڈیموکریٹک پروسیس تھا غلط طریقے سے ہوا مینج کیا گیا ایجنسیاں خلاف ہو گئی باجوہ صاحب خلاف سارے خلاف سازش ہو گئی آپ کے خلاف لیکن ہو گیا we like it or not but that's a process. یہ جمہوریت ہے کرپٹ ہے بری ہے اچھی ہے ڈانگ سوٹا جو بھی چلتا ہے چلاتے ہیں. آپ بھی تو اسی طریقے سے چلا رہے تھے آپ بھی انہیں کو کہہ رہے تھے ہمیں بچوائیں انہوں نے آپ کو نہیں بچوایا کسی اور کو لے ہیں کہ نہیں جی اب آپ آ جائیں. اس وقت انہوں نے کہ وزیر اعظم پاکستان سے حلف نہیں لینا انہوں نے جناب ان شہباز شریف سے حلف ہی نہیں لیا. یہ پہلی ان کی میرا خیال ہے ان کا سب سے زیادہ وہ تھا وہ جی عمرے کے لیے جا رہے تھے یہاں ادھر چلے گئے تھے جو بھی تھا وزیر تھے انہوں نے کہا ان کا بھی میں نے حلف نہیں لینا. انہوں نے کہا جناب کوئی بلز ہیں ان پہ بھی میں نے سائن نہیں کرنا. ڈیفینس اس کا اچھا پھر آپ کو یاد ہوگا جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی اس اپائنٹمنٹ کا مسئلہ تھا تو اس وقت بھی یہی مسئلہ خان صاحب نے کہا جی میری مرضی کے بغیر تو صدر پاکستان سمری نہیں سائن کرے گا پہلے مجھ سے مشورہ کریں گے کہ میں کہوں گا تو پھر کریں گے. ہی واز فلون ٹو لاہور زمان پارک وہاں ملاقات ہوئی پھر انہوں نے کہا جب سائن کر دو انہوں نے کر دیا. پھر آپ کو یہ پتہ چلا کہ جنرل باجوہ کی اور ان کی عمران خان صاحب کی خفیہ ملاقاتیں ایوان صدر میں ہوئی ہیں اور عارف علوی صاحب نے کروائی ہیں 2 دفعہ ہوئی ہیں ناکام ہوئی وہ علیحدہ چیزیں ہیں. پھر ایک وہ بلز آ رہے تھے آپ نے کہا اگین آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تھے ملٹری ایکٹ جو بھی تھے آپ نے کہا جی میں نے اس پہ سائن ہی نہیں کیے. سو وہ جو آپ کی چیزیں تھیں جو آپ کو میرا خیال ہے آپ نے سائن نہیں کرنے تھے یو ہیڈ دا رائٹ ایز اے پریزیڈنٹ آپ سمجھتے تھے کہ نہیں ہونے چاہیے لیکن آپ نے 10 دن رکھا اپنے پاس اس پہ کوئی آپ کو تو اس پہ وہ دینی چاہیے تھی اپنی آبزرویشن دینی چاہیے تھی لکھنا چاہیے تھا کہ بھائی صاحب میں نہیں اس کو مانتے لا ٹھیک نہیں ہے چیزیں ٹھیک نہیں. آپ نے جب وہ بن گیا لا بن گیا 8-10 دن گزر گئے قانون کا حصہ بن گیا پھر آپ ایک صبح اچانک جا کے ہو یہ تو بڑا ظلم ہو گیا آپ نے کہی میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جن پہ اپلیکیبل ہوگا. اب اپلیکیبل ہو رہے ہیں نا لوگوں پہ انہوں نے معافی مانگ کے سائٹ پہ ہو گئے. سو دونوں سائٹس پہ کھیل رہے تھے. یہ وہ ریزننگ تھی جن کی وجہ سے عارف علوی صاحب کی فون سننا بند ہو گئے. خود انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ میں پہلے انہوں نے کوشش کی عمران خان صاحب نے کوشش کی کہ وہ رستہ کھولیں کوئی آرمی کے ساتھ کیونکہ خان صاحب خود جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہا تھا میں ان کو کال کرتا ہوں میری فون ہی نہیں اٹھاتے. یہ خود انہوں نے کہا میں نہیں کہہ رہا. وہاں سے انہوں نے پھر عارف علوی صاحب کو کہا کہ آپ بات چیت کا ذریعہ چھوڑیں. انہوں نے کہا عارف علوی صاحب تو مطلب ہی ڈڈنٹ ایکٹ ایز اے پریزیڈنٹ ہی واز ایکٹنگ ایز اے پارٹی پریزیڈنٹ ناٹ ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان. سو اب ان کے فون بھی کوئی نہیں سنتا وہاں پہ. ریزن کہ آپ نے ان کو اتنا یوز اور ابیوز کر لیا ان کی اتھارٹی کو جسٹ ٹو اسٹیبلش کہ جی ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے ہم جو حکومت ہے یہ غلط حکومت ہے ہمیں گرا کرائی ہے غیروں کی حکومت ہے امپورٹڈ حکومت ہے بلا بلا چیزیں. سو صدر پاکستان کو آپ کو بچانا چاہیے تھا سیو رکھنا چاہیے. آپ کا ایسٹ تھے آپ کی پارٹی کے تھے صدر بنایا ان کا کلاؤٹ آپ کو یوز کرنا چاہیے تھا فار گڈ آف دا پارٹی اینڈ آگے لانگ. آج ان کی بات میں وزن ہوتا. اب ان کی بات صدر پاکستان ڈرتے ڈرتے ایک ٹویٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ قریشی صاحب کے ساتھ بڑا غلط ہوا ہے کوئی ان کو سیریس نہیں لے رہا. نہ وہ اپنی پارٹی ان کو آپ اپنا سمجھتی ہے نہ اسٹیبلشمنٹ اپنا سمجھتی ہے نہ لوگ سمجھتے ہیں ان کو اپنے. سو نہ وہ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں. عارف علوی صاحب درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں پی ٹی اے کے ساتھ پی ٹی اے والے جائیں ان کا کامنٹس پڑھ لیں ان کے نیچے ان کے ٹویٹ کے نیچے بہت سارے لوگوں نے کہا جی آپ کون اب آپ جا کے ہیں. پی ٹی اے بھی ان سے خوش نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے خوش نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز بھی ان سے خوش نہیں ہے. تو عارف علوی صاحب نے 5 سالوں میں کیا کمایا جب ابھی جائیں گے گھر واپس جائیں گے مارچ اپریل میں کیا لیگسی ہوگی ان کی. نہ عمران خان صاحب ان کو اپنا سمجھتے ہیں نہ پارٹی سمجھتے ہیں نہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے. تو اس میں کس کا قصور ہے علوی صاحب کا ہے یا عمران خان صاحب کا ہے یا ان کی پارٹی کا. یہ فیصلے آپ خود کرتے رہیں.